زهراء ما ننسى حسينا أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا عشق الكبار أبو الأكبر حياة وموت وياه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مدني المكي طه ياسين مزمل المدثر رحمة للعالمين شفيعنا إن شاء الله محمد مصطفى بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم و صاحبان ایمان، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کے شرف حاصل کیا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی پوری بشریت کو، پوری انسانیت کو ایک بشارت اور ایک مژدہ سنا رہا ہے. ارشاد خالق کل ہو رہا ہے، ہم نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں جنت دیں گے، اور ایسی جنت دیں گے جس میں نہریں بہتی رہیں گی، اور اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن یہ اس ایمان کا ایک درجہ ہے کہ اللہ ایمان کے بدلے جنت دے گا، مگر اللہ انسانیت کی ترقی اور انسانیت کی کامیابی کی دوسری ضمانت لیتا ہے اور دوسرا مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ورضوان من اللہ اکبر. جنت ایک مرحلہ ہے، ورضوان من اللہ اکبر، رضائے پروردگار سب سے بڑی کامیابی ہے. توجہ فرمائیں. اس آیت میں اگر غور کریں گے تو اللہ نے ایمان والوں کے دو درجے بیان کیے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ، ہم تمہیں جنت دے دیں گے. یہ عام طور پر ایمان والوں کا ایک درجہ ہے کہ تمہارے ایمان کا بدلہ، تمہارے ایمان کی قیمت یہ ہے کہ ہم تمہیں جنت دیں گے. دوسری چیز ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو گئے اور تمہیں جنت مل گئی تو یہ جنت تمہاری معراج کا نام نہیں ہے، بلکہ جنت ایک بس مکان ہے، ایک مقصد ہے. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے ورضوان من اللہ اکبر. جنت سے بڑی چیز کا نام ہے رضائے پروردگار. اگر انسان کے پاس رضائے پروردگار ہے تو سب سے بڑی کامیابی ہے. دیکھیں عزیزان محترم، کچھ چیزیں بیان کرنا ہے، مگر آپ کی توجہات رہیں تو انشاءاللہ تعالی میں وقت بھی ختم کر سکتا ہوں، 1 گھنٹہ بھی پڑھ سکتا ہوں، 1.25 گھنٹہ بھی پڑھ سکتا ہوں. لیکن جہاں میں دیکھتا ہوں سامنے والا اریٹیٹ ہو رہا ہے، سامنے والا اپنے مشغول ہے، تو میں کیوں آپ کا وقت برباد کروں؟ لہٰذا آپ نے غور کیا ہوگا میں وقت سے پہلے بھی اتر سکتا ہوں، اور آپ جتنا کہیں گے اتنا میں پڑھ بھی سکتا ہوں. لہٰذا جتنی دیر بھی رہیں آپ تب کم سے کم 1 گھنٹہ، یہ عظیم درگاہ ہے، یہ عظیم درسگاہ ہے.
کم سے کم 1 گھنٹہ یا پون گھنٹہ جو بھی رہیں، صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کے خاطر، جناب زہرا کے خاطر، ان کے فضائل اور ان کے مصائب اور ان کے مقاصد سنتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب سے بڑی عبادت ہے، عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس میں کچھ باتیں ہوں گی جس میں اللہ کے لطف کو بیان کیا جائے گا، اللہ کے رحم کو بیان کیا جائے گا، اور محمد و آل محمد کے مقام کو بیان کیا جائے گا۔ میں نے کہا کہ آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ پہلی چیز یہ ہے، پوری بشریت کو اللہ نے وعدہ کیا، پوری بشریت سے، کہ ہم سب کو جنت دینا چاہتے ہیں، ہم پوری انسانیت کو جنت دینا چاہتے ہیں، ہم پوری مخلوق کو جنت دینا چاہتے ہیں، بس ایک شرط کے ساتھ۔ اس شرط کا نام یہ ہے کہ ایمان لے آؤ۔ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو ہم تمہیں جنت دے دیں گے۔ یہ تمہارے ترقی اور تمہارے معراج کی پہلی منزل ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے کہ تمہیں جنت دیں گے۔ آپ توجہ فرمائیں، جب انسان ایمان لے آتا ہے تو جو بھی انسان کام کرتا ہے وہ صرف ایک مقصد کے لیے، اس مقصد کا نام ہے جنت حاصل کرنا۔ یعنی ہر انسان آج بھی جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ کس لیے کام کرتے ہیں؟ جنت مل جائے۔ نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے، روزہ رکھتے ہیں جنت کے لیے، حج کرتے ہیں جنت کے لیے۔ یعنی پوری بشریت جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، ان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ جنت حاصل ہو جائے۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی پوری بشریت کی ایک خواہش کہ جنت مل جائے، یہ ایمان کا ایک درجہ ہے۔ مگر جیسے جیسے ایمان ترقی کرتا ہے اور جب ایمان ایک منزل کمال پر پہنچتا ہے تو پھر یہ انسان جنت کی خواہش نہیں کرتا، بلکہ جنت اس کی مشتاق ہو جاتی ہے۔ جو فرما رہے ہیں، پھر انسان جنت کی خواہش نہیں کرتا بلکہ جنت اس کی مشتاق ہو جاتی ہے۔ اگر روایات میں ایسی احادیث نہ ہوتی تو انسان بیان نہ کرتا۔ رسول اسلام نے متفق علیہ حدیث ارشاد فرمائی ہے، الجنت تشتاق للثلاث، جنت 3 کی مشتاق ہے، سلمان، ابوذر، مقداد۔ یعنی پوری کائنات جنت کی تمنا کرے، سلمان و ابوذر و مقداد کی ضمانت رسول اسلام کر لے رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے، تو توجہ فرمائیے گا کہ جو لوگ جنت کی تمنا کرتے ہیں اور جنت جن کی تمنا کرتے ہیں وہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو فرما رہے ہیں، اگر ہم جنت کی تمنا کریں اور کچھ ذوات مقدسہ کی تمنا خود جنت کرنے لگے تو اس کا مطلب ہمارے ایمان میں اور ان کے ایمان میں فرق ضرور ہے۔ جب ہم اور وہ سلمان و ابوذر برابر نہیں ہو سکتے جن کی جنت مشتاق ہوتی ہے، تو وہ انسان محمد و آل محمد کے برابر کیسے ہو سکتا جو قسیم النار والجنہ ہوتا ہے، جو مالک جنت ہوتا ہے؟ اس کے برابر انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انسان کی ترقی 3 طریقے سے پائی گئی۔ پہلی منزل یہ ہے کہ انسان جنت کی خواہش کرتا ہے، دوسری منزل یہ ہے کہ جنت اس انسان کی خواہش کرتا ہے، اور تیسری منزل کا نام ہے کہ خود انسان جنت کا مالک ہو جاتا ہے، قسیم النار والجنہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان لانے کے بعد کا مرحلہ ہے۔ اب یہاں سے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں، یہ ایمان لانے کے بعد کا مرحلہ ہے۔ مگر انسان کی خلقت سے غور کرے، انسان کی خلقت سے غور کرے کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ کیا اللہ محتاج تھا انسان کا جس نے انسان کو پیدا کر دیا؟ اللہ نے جو انسان کو وجود عطا کیا، عدم سے وجود کی وادی میں لایا، وہ کس لیے لایا؟ یہ اللہ کا لطف تھا کہ اللہ انسان کو پیدا کرے۔ یہ اللہ کا لطف ہوا کہ اللہ نے انسان کو 2 آنکھیں، 2 کان اور ایک مجسم دیا۔ یہ اللہ کا لطف ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ کا لطف بڑھتا رہا تو اللہ نے انسان کو ایک کامل شکل دیا اور زمین پر بھیج دیا۔ مگر اس کامل شکل کے بعد، زمین پر بھیجنے کے بعد، اللہ کا لطف رکا نہیں انسان کے لیے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ کس قدر عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کا لطف انسانوں کے لیے رکا نہیں۔ اللہ نے کہا اگر ہم نے تم کو پیدا کیا ہے
تو اللہ پوری مخلوقات میں اگر کسی مخلوق سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس مخلوق کا نام ہے انسان۔ اللہ نے کہا اگر ہم پوری کائنات کو خلق کرتے ہیں تو اس پوری کائنات کو خلق کرنے کے بعد اگر کسی مخلوق کو اشرف کائنات بنائیں گے، کسی مخلوق کو اشرف مخلوقات بنائیں گے، اس مخلوق کا نام ہم انسان رکھیں گے۔ تو یہ انسان جو اشرف مخلوقات بنا، یہ انسان جو بہترین مخلوق بنا، افضل کائنات بنا، وہ کس لیے؟ یہ انسان کی خود کی کمائی ہے، یہ انسان کی خود کی کچھ کسب ہے، خود کی محنت ہے، کہاں نہیں۔ اللہ نے انسان پر لطف کیا، اس وجہ سے اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنا دیا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ قرآن مجید کی آیت جس میں اللہ نے انسان کی اشرفیت اور انسان پر اپنا لطف بیان کیا ہے۔ ارشاد رب عزت ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے، ہم نے انسان پر کرم کیا ہے، ہم نے انسان پر لطف کیا ہے۔ وہ لطف یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا ہے۔ پھر یہ اللہ کا لطف دیکھیں، اللہ نے کہا پھر ہم نے اس انسان کو ہم نے بنی آدم کو کبھی تری میں بسایا ہے، کبھی خشکی میں بسایا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ ہم نے اس انسان کو تمام مخلوقات سے ممتاز بنا کر ایک امتیازی حیثیت دے دیا کہ تمام مخلوقات جب کھانا کھائیں گے تو حرام و حلال کی پرواہ نہیں کریں گے، مگر جب یہ میری مخلوق کھانا کھائے گی، جب یہ میری مخلوق رزق کرے گی تو من الطیبات، حلال رزق سے اپنے پیٹ بھرے گی۔ اللہ نے ہمارے لیے امتیاز رکھا ہے کہ عام جانوروں کی طرح ہمارا پیٹ نہ بھرے گا، بلکہ صرف اور صرف ہمارا پیٹ بھرے گا تو من الطیبات، حلال روزی سے۔ یہ اللہ کا لطف ہوا انسان پر۔ یہ ایک مرحلہ ہے کہ انسان پر اللہ کا لطف ہوا، اس میں انسان کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں تکریم، اسے کہتے ہیں لطف الہی، اسے کہتے ہیں کرم خدا انسانوں کے اوپر۔ لیکن اب آگے کی آیت پڑھیں، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، پھر ہم نے اسی انسان کو بعض مخلوقات میں بہترین بنا دیا، فضیلت بخش دیا۔ اب میں اپنے بزرگوں سے توجہ گھٹانے کو یہاں سے دیکھیے، قرآن مجید کی آیات پر غور کیا کریں۔ عربی میں دو چیز ہے، ایک چیز کا نام ہے تکریم اور ایک چیز کہتے ہیں تفضیل۔ تکریم کی جب بات آتی ہے تو اللہ جب کسی انسان پر کرم کرتا ہے، جب کسی انسان پر لطف کرتا ہے تو بلا تکلیف کے، یعنی کسی چیز کا حکم نہیں دیتا، اللہ کا دل چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس پر لطف کیا جائے، اللہ لطف کر دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے پوری مخلوقات میں انسان کو اختیار کیا کہ اسے اشرف مخلوقات ہونا چاہیے، لیکن مقابل کی چیز ہے تفضیل۔ تفضیل مانگتی ہے تکلیف کو، یعنی جیسے جیسے انسان عمل کرتا چلا جائے گا اللہ اسے بلند کرتا چلا جائے گا۔ توجہ فرمائیے، انشاءاللہ تمہید کی گفتگو ہے، اگر آپ چیز کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ واضح ہو جائے گی چیزیں۔ تکریم، اللہ نے جب کہا ہم لطف کرتے ہیں تمہارے اوپر اور تمہیں اشرف مخلوقات بناتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے انسان پر لطف کیا، بما ہوا انسان، اللہ نے جب انسان پر لطف کیا، اللہ نے جب انسان پر کرم کیا کہ یہ انسان ہے، اسے افضل مخلوقات ہونا چاہیے، تو اس لطف میں، اس کرم میں، اس اشرفیت میں، اس افضلیت میں اللہ نے پوری انسانیت کو، پوری بشریت کو شامل کر لیا۔ اب وہ جناب آدم بھی اس بشریت میں آتے ہیں، جناب موسیٰ بھی آتے ہیں اس بشریت میں، جناب عیسیٰ بھی آتے ہیں، جناب ابراہیم بھی آتے ہیں، تمام بنی آدم آتے ہیں۔ مقابل میں جو لوگ برے لوگ تھے، فرعون ہو گیا، شداد ہو گیا، نمرود ہو گیا، یہ سب اسی بشریت کے دائرے میں آتے ہیں۔ تو سب ایک عنوان سے دیکھا جائے تو اس اشرفیت میں سب برابر ہیں۔ فرعون بھی برابر ہے، جناب موسیٰ بھی برابر ہے، جناب ابراہیم بھی برابر ہے، نمرود بھی برابر ہے۔ تمام بشریت کا جو جو فرد ہے وہ سب اس اشرفیت میں برابر ہے،
مگر کیا اس اشرفیت جو اللہ نے ایک لطف کے طور پر دیا تھا یہ انسان کی ملکیت بن گئی؟ اللہ نے جو انسان کو اشرف مخلوقات بنایا، کیا یہ اشرفیت، کیا یہ انسان کا تمغہ، کیا یہ انسان کا تاج انسان کی ملکیت بن گئی؟ اللہ نے کہا نہیں، یہ اشرفیت کا تاج اسی کے سر پر رہے گا جو اپنے اس مقام کو سمجھتا رہے گا۔ ہم نے صفحہ تاریخ پر دیکھا جنہوں نے اپنے مقام کو نہ سمجھا وہ اتنا پست ہوئے کہ تنزلات کی سرحدیں اس پر ماتم کرنے لگی، تو اس کے خالق نے کہا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی پست ہیں۔ یعنی انسان کو اللہ نے اشرف مخلوقات ضرور بنایا، مگر انسان نے اپنے مقام کو نہ سمجھا، اپنے مقصد حیات کو نہ سمجھا، لہذا پست ہو گیا۔ مگر مقابل میں جنہوں نے اپنے مقصد حیات کو سمجھا، اپنے مرتبے کو سمجھا، اپنے مقام کو سمجھا، وہ اتنے بلند ہوئے کہ صدر بزم ملکوتی بن گئے، اور اس قدر بلند ہوئے کہ اس کے خالق نے کہا دنا ففتدنا فکان قاب قوسین او ادنا، یہ میرا بندہ جسے ہم نے اشرف مخلوقات بنایا تھا، شاہین پرواز اس قدر تھی کہ اتنا بلند ہوا، اس کے اور اس کے رب کے درمیان ایک کمان کا فاصلہ رہ گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، انسان اپنی اشرفیت کو سمجھے، انسان اپنے مقام کو سمجھے کہ اللہ نے انسان کس قدر بلند کیا ہے، اللہ نے کتنا لطف کیا ہے اس انسان پر۔ اللہ کی ہم عبادت صرف اس وجہ سے کر لیں کہ اللہ نے ہمیں اشرف مخلوقات بنایا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ نے جو انسان کو لطف کیا ہے، یہ جو شرف دیا ہے، یہ جو تمغہ دیا ہے، یہ جو تاج دیا ہے، صرف اور صرف اس کی ملکیت بنا کے اس کو سونپ نہیں دیا، بلکہ کہا جس قدر اپنے مقام کو سمجھتے رہو گے تمہارا مرتبہ بلند ہوتا چلا جائے گا، تم بلند ہوتے چلے جاؤ گے۔ اب میں یہیں سے ایک دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی گفتگو ہوگی جنہوں نے اپنے مقام کو نہ سمجھا وہ پست ہو گئے، اتنا پست ہوئے کہ تنزلات کی سرحد اس پر ماتم کرنے لگی، جانوروں سے بھی پست ہو گئے، ان کی گفتگو نہیں کریں گے۔ جنہوں نے اپنے مقام کو سمجھا، یہاں سے توجہ فرمائیں گے، میں فضائل اہل بیت علیہ السلام پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم پورے بیک گراؤنڈ کو سمجھیں کہ اللہ نے محمد و آل محمد کو کس قدر بلند کیا ہے۔ اللہ نے جب انسان پر لطف کیا تو اس نے کہا کہ ہم نے انسان کو لطف کر دیا اور یہ جو اشرفیت کا تاج ہے اس کے سر پر رکھ دیا، یہ میرا لطف ہوا۔ اللہ نے کہا ہم اس انسان سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی چاہت رکھتے ہیں کہ ہم نے جب انسان کو اشرف مخلوقات بنایا تو ایسے مخلوقات بنا کر ہم نے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ میرا لطف اس کے اوپر اور ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ نے پوری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کر دیا۔ جو فرما رہے ہیں ہمیں خدا نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اور آپ غیر خدا کے سامنے جھکنے لگے تو گویا ہم نے اپنے مقام کو نہ سمجھا۔ اللہ نے کہا ہم نے پوری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ انسان کی یہ منزل ہے جب انسان اپنی معرفت حاصل کر لے اور اللہ پر ایمان رکھنے لگے۔ دیکھیے اگر آپ توجہ فرمائیں گے عربی ادب میں تین چیزیں ہیں، ایک ہے تخلیق یعنی کریٹ کرنا کسی چیز کو، اسے کہتے ہیں تخلیق۔ اللہ نے تخلیق کی منزل میں انسانوں کو رکھا ہے اور کہا کہ جب ہم نے پوری خلقت کو بنایا اور پوری مخلوقات کو بنایا تو ہم نے خلقت عنوان سے ذاتی طور پر لطفی طور پر ہم نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا۔ یہ اللہ کی تخلیق ہوئی، اس میں صرف اور صرف اللہ شامل ہے، کوئی اللہ کے شریک نہیں ہے، اسے کہتے ہیں تخلیق، یعنی اللہ کریٹر ہے، کوئی اللہ کے علاوہ کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتا، ایک چیٹی بھی نہیں خلق کر سکتا بغیر اللہ کے حکم کے، اللہ ہی کو اختیار ہے، اسے کہتے ہیں تخلیق۔ دوسری چیز ہے تقدیر، یعنی اللہ نے جتنی کائنات کو بنایا ہے اس کائنات کو بنانے کے بعد اللہ نے ہر چیز کا ایک نظام رکھا ہے، اللہ نے ہر چیز کا ایک نظام رکھا ہے۔ اس سے بتایا کہ اگر ہم نے زمین کو بنایا ہے تو زمین کو کیسے بچھانی ہے،
اللہ نے کہا ہم نے اگر آسمان کو بلند کیا ہے تو آسمان کو کیسے ستون چاہیے جو آسمان بلند رہے۔ اللہ نے کہا ہم نے جو سورج بنایا ہے اس سورج کا ہم نے ایک نظام دیا ہے کہ کب غروب ہوگا کب طلوع ہوگا، کدھر سے نکلے گا کدھر غروب ہوگا۔ اللہ نے کہا جو ہم نے چاند بنایا ہے اس چاند کا بھی ایک نظام بنایا ہے، یعنی پوری کائنات کے نظام کو تقدیر کہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، پوری کائنات کے نظام کو تقدیر کہتے ہیں، اور اسی نظام تقدیر کو نظام کون کہتے ہیں، اور جس میں اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے پوری کائنات کے نظام کو بنایا ہے، توجہ فرمائیے گا، اللہ نے پوری کائنات کے نظام کو بنایا ہے۔ اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ اس میں وحدہ لا شریک ہے، کوئی بھی اللہ کا ساتھی نہیں ہے۔ اب قرآن کی خود آیت کہتی ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ نے جو بھی نظام بنا دیا ہے اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اس کے بعد آخری چیز ہے تسخیر۔ تسخیر کسے کہتے ہیں؟ تسخیر کہتے ہیں اسی نظام کے چینج کرنے والے کو، یعنی تصرف کو کہتے ہیں۔ یہ مرحلہ کب آتا ہے؟ میں نے کہا جب انسان اپنی معرفت حاصل کرتا ہے اور ایک مقام پر رک جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے پوری کائنات کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کر دیا۔ مگر یہی انسان جب ترقی کرتا ہے اور اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں سے آواز دیتا ہے لو کشف الغطا مزددت یقینا، اگر ہمارے سامنے سے پردے ہٹا لیے جائے پھر بھی ہمارے ایمان میں زیادتی نہیں ہوگی، تو اللہ کہتا ہے تمہارے لیے پوری کائنات کو مسخر کر دیا۔ پھر اللہ کہتا ہے پوری کائنات کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ هو الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے پوری کائنات کو اس انسان کے مسخر کر دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے، یعنی اللہ نے ایک نظام ضرور بنایا، مگر جب تسخیر کی بات آتی ہے، تصرف کی بات آتی ہے، تو سورج کا اللہ نے ایک وقت ضرور معین کیا ہے، مگر یہ جب اشارہ کرتا ہے تو سورج بھی پلٹ جاتا ہے۔ اللہ نے چاند کو ضرور مضبوط بنایا ہے، مگر جیسے یہ اشارہ کرتا ہے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے عظمت محمد و آل محمد کا۔ کہ اللہ نے انسان کو پوری کائنات انسان کے پیدا کیا، مگر جب انسان بلند ہوتا ہے، جب ترقی کرتا ہے تو اس مقام پر پہنچتا ہے کہ هو الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ پوری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیتا ہے۔ اب یہ تسخیر کسے کہتے ہیں؟ تسخیر کہتے ہیں تصرف کو، تسخیر کہتے ہیں کہ نظام کون میں چینج کرنے کی صلاحیت کو۔ اللہ نے محمد و آل محمد کو یہ صلاحیت بخشی ہے، یہ عظمت بخشی ہے کہ اگر کائنات میں نظام چل رہا ہے تو محمد اپنے اشاروں سے نظام بدل سکتے ہیں، علی اپنے اشاروں سے نظام بدل سکتے ہیں۔ اگر تاریخ کے حوالے نہ ہوتے تو انسان بیان نہ کرتا۔ میں نے کہا آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ هو الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے زمین میں جو کچھ ہے اس انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، آسمان میں جو کچھ ہے اس نے اس آسمان کی چیزوں کو اس انسان کو مسخر کر دیا ہے۔ یعنی محمد و آل محمد کے لیے اللہ نے زمین پر بھی حکمرانی رکھی ہے، آسمان پر بھی حکمرانی رکھی ہے۔ اگر شواہد دیکھنا ہو تو آ کر دیکھ لیجیے، زمین کی بات آتی ہے تو راہب نظر آتا ہے، آسمان کی بات آتی ہے تو پطرس نظر آتا ہے۔ زمین پر راہب کی قسمت حسین نے بدلی ہے، آسمان والے ملائکہ کی قسمت جناب امام حسین نے اپنے گہوارے سے بدل دیا۔ تو دونوں آپ قدرت دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ غور فرمائیے گا کہ جب جناب پطرس کی بات آتی ہے تو جناب پطرس کا قصہ کب کا ہے؟ ہمارا آپ جو سمجھتے ہیں کہ جناب پطرس جو امام حسین علیہ السلام کے گہوارے میں آئے اور مس ہو کر وہ شفاعت پا گئے، یہ کب کا قصہ ہے؟ یہ جناب آدم سے پہلے کا قصہ ہے، جناب آدم سے بہت پہلے کا قصہ ہے۔ آپ توجہ فرمائیے، آپ قدرت اور اختیار محمد و آل محمد دیکھیے۔
یہ بہت پہلے کا قصہ ہے. جناب آدم کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے جناب آدم کو بہت بلند پیدا کیا ہے. اس قدر بلند کیا ہے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے آدم کی مٹیاں گوندھی تھی. اس آدم اس قدر بلند تھا، مگر جب بھی ضرورت ہو گئی فطرت جناب آدم کے پاس نہیں گیا. اس قدر بلند ہونے کے باوجود بھی فطرت آدم کے پاس نہیں جاتا ہے. میں نے کہا فطرت آدم کے پاس نہیں گئے تو آدم ثانی نوح کے پاس چلے جاتے. ان کو بھی اللہ نے بڑا اختیار دیا تھا. جب پوری کائنات ختم ہونے والی تھی اللہ نے کہا اے نوح جو تمہاری کشتی میں سوار ہوگا بس وہی بچے گا. جو اس قدر مقدس ہو، جو اس قدر محترم ہو، جناب فطرت نوح سے شفایاب پا لیتے، نوح سے اپنا مداوا پا لیتے، مگر تاریخ میں نہیں ملتا کہ فطرت جناب نوح کے پاس گئے تھے. اس کے بعد سلسلہ ہوتا ہے اور دیگر پیغمبروں کا. جناب ابراہیم کا سلسلہ، جناب ابراہیم کو اللہ نے کم بلند پیدا کیا تھا. اللہ کا واحد ایک ایسا نبی ابراہیم ہے جس کو اللہ نے درجہ بدرجہ بلند کیا ہے. سب سے پہلے بندہ بنایا، پھر نبی بنایا، پھر رسول بنایا، پھر خلت دی تب کا تو میرا امام ہے. اما جب وہ امام بن گیا تو جناب فطرت جا کر جناب ابراہیم سے کہتے میرے مرض کا مداوا کر دے. مگر تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ جناب فطرت جناب ابراہیم کے پاس گئے. سلسلہ اور بڑھتا ہے، جناب عیسیٰ کے پاس چلے جاتے. جناب عیسیٰ آپ ہمیں شفا دے دیجئے، کیونکہ جناب عیسیٰ کی شفا مشہور تھا کہ وہ اگر برس والے کو ہاتھ لگا دے، کوڑھ والے کو کہہ دے، کوئی اگر مر گیا ہے اگر اس کے لیے دعا کر دے تو اللہ اسے حیات دے دے. تو جناب فطرت کو ان کے پاس جانا چاہیے گا. مگر تاریخ خاموش ہے کہ فطرت کسی کے پاس گیا، اللہ کہ جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے فطرت ہاتھوں کو جوڑ کر جناب رسول کے پاس آ گیا. توجہ فرمائیے گا، میں نے کسی اور سے نہیں پوچھا، تاریخ سے نہیں پوچھا، ہم نے خود فطرت سے پوچھ لیا. فطرت یہ بتا آدم کے پاس کیوں نہیں گیا، نوح کے پاس کیوں نہیں گیا، ابراہیم کے پاس کیوں نہیں گیا، عیسیٰ کے پاس کیوں نہیں گیا؟ تو جناب فطرت آواز دے تم مسلمان ضرور ہے مگر قرآن نہیں پڑھتا. توجہ فرمائیے، مسلمان ضرور ہے مگر قرآن نہیں پڑھتا. قرآن پڑھا کر سلیقے سے پڑھا کر دیکھو. جب آدم کی بات آتی ہے تو اللہ کہتا ہے ہم نے آدم کو زمین کے لیے خلیفہ منتخب کیا ہے. یعنی اللہ نے جناب آدم کو زمین کے لیے منتخب کیا ہے. اسی طریقے سے جب جناب نوح کی بات آتی ہے تو اللہ کہتا ہے ہم نے نوح کو رسول اس کی قوم کے لیے بنا کے بھیجا ہے. یہ زمین کے لیے ہو گئے، یہ قوم کے لیے ہو گئے. جب جناب ابراہیم کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں دیکھو میں لوگوں میں نہیں ہوں، میں فرشتوں میں ہوں. اور ابراہیم لوگوں کے امام ہے، فرشتوں کے امام نہیں ہے. لہٰذا میں ابراہیم کے پاس نہیں گیا. اور جب عیسیٰ کی بات آئی تو کہا عیسیٰ بنی اسرائیل کے منتخب کیے گئے تھے، میں تو آسمانی چیز ہوں. جناب فطرت نے بتایا کہ یاد رکھنا اب ہم جس کے پاس جا رہے ہیں اس کی حکمرانی زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے. صلوات علی محمد اور محمد وآل محمد آواز بلند صلوات. یہ جناب فطرت پورے بشریت کو، پورے اسلام کو ایک سلیقہ اور طریقہ درس دے رہے ہیں کہ حسین اہل بیت زمین والوں کے ساتھ ساتھ آسمان والوں کے بھی قدرت ہے. ان کی قدرت زمین پر جتنا اتنا آسمان پر بھی ہے. اور آپ توجہ فرمائیے، اگر آپ تاریخ کا مشاہدہ کریں تو جہاں کا کیس ہوتا ہے وہیں پر سولو کیا جاتا ہے. اگر ایسا ہی تھا
تو زمین کے لیے اگر امام حسین سے معین ہوتے تو آسمان والے کیوں آتے؟ اس نے بتایا کہ حسین زمین والوں کے لیے بھی تھے، آسمان والوں کے لیے۔ یہ قدرت ہے، یہ اختیار ہے محمد و آل محمد کا، امام حسین علیہ السلام کا۔ اور اگر اختیار دیکھنا ہے تو اور آئیے اختیار دیکھیے۔ دیکھیے ہمارا آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو پوچھنا ہے پوچھ لو، یہ ہے نا۔ اگر آپ توجہ فرمائیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے زبان اقدس سے ایک کلمہ بھی لغو کلمہ نہیں نکلتا ہے، یعنی فالتو کی چیزیں وہ نہیں کہتے ہیں۔ اگر تاکید کہہ رہے ہیں، اگر کسی لفظ کو 2 بار کہہ رہے ہیں، مطلب اس میں کچھ پوشیدہ ہے، بس سمجھنے کی بات ہے۔ کسی بزرگ نے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام کا جو نہج بلاغہ ہے، جس سے سید رضی نے جمع کیا ہے، یہ امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کا معجزہ نہیں ہے، بلکہ امیر المومنین علیہ السلام کی مجبوری تھی کہ لوگوں کو اسی عنوان سے بات سمجھ میں آتی تھی، لہٰذا اسی معیار میں کہا، ورنہ امیر کا معیار اس سے بہت زیادہ بلند تھا۔ اس دور کے لوگ ایسے ہی کلام سمجھتے تھے، لہٰذا امیر المومنین نے ویسے ہی کلام کیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدون، آپ اختیار دیکھیے، سلونی سلونی قبل ان تفقدون، پوچھ لو جو تمہیں پوچھنا ہے۔ ہم زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں، یہاں پر بھی زمین و آسمان کی بات آئی، یعنی امیر نے بتایا کہ زمین تو ہے ہی ہے، ہم آسمان کے راستوں کو بھی جانتے ہیں۔ اگر تاریخ میں ایسے شواہد نہ ہوتے تو آدمی گفتگو نہ کرتا۔ سلونی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے 2 چیز ہے، پہلا سلونی ہے وہ ہے زمین والوں کے لیے، دوسرا سلونی ہے وہ ہے آسمان والوں کے لیے۔ توجہ فرمائیے گا، پہلا سلونی ہے اے زمین والوں جو پوچھنا ہے پوچھ لو، دوسرا سلونی اے آسمان والوں جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اور امیر المومنین نے کہا میں زمین سے زیادہ اے زمین والوں، آسمان سے کے راستوں کو جانتا ہوں اے آسمان والوں، یعنی سلونی کہہ کے پہلے زمین والوں کو کہا پھر آسمان والوں کو کہا۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا جب بھی زمین والوں کو کچھ ضرورت ہوئی، چاہے وہ مسند رسول پر ضرور بیٹھے رہے، کہتے ہوئے ملے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یہ اس نے اپنی جہالت کا اقرار کیا۔ قرآن نے خود کہا ہے تم اپنے ماں کے پیٹ سے نکالے گئے ہو کہ تم انگوٹھا چھاپ تھے، یعنی انسان جاہل تھا۔ اس جاہل انسان کو اگر کسی نے پڑھایا ہے تو اس انسان کا نام ہے امیر المومنین۔ تاریخ میں شواہد موجود ہیں کہ امیر المومنین نے کتنی مرتبہ مسند رسول پر غصب کر کے بیٹھنے والوں کی مشکل کشائی کی۔ اب یہاں پر ایک چیز میں بین القوسین عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام تقریباً 25 سال خاموش تھے، گویا ان کی حکومت سے راضی تھے۔ میں اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، امیر المومنین علیہ السلام تقریباً 25 سال تک خاموش تھے، لہٰذا امیر المومنین ان کی حکومت سے راضی تھے۔ کچھ مولوی ہیں جو اس طرح گفتگو کرتے ہیں، یاد رکھیے گا خاموشی کسی کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بہت ساری مجبوریاں ہو سکتی ہیں، یا تو منصب کی بات ہو سکتی ہے۔ دیکھیں اللہ خالق ہے، جب وہ خلق کرتا ہے تو رازق بھی بن جاتا ہے۔ اب جب رزق دینے کی بات آتی ہے تو موسیٰ کو بھی دیتا ہے، فرعون کو بھی دیتا ہے، ابراہیم کو بھی دیتا ہے، نمرود کو بھی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ موسیٰ سے بھی راضی ہے، فرعون سے بھی راضی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ فرعون کا بھی پیٹ بھر رہا ہے، موسیٰ کا بھی پیٹ بھر رہا، ابراہیم کا بھی پیٹ بھر رہا ہے، نمرود کا بھی پیٹ بھر رہا، اس کا مطلب اللہ ابراہیم سے بھی راضی ہو گیا، نمرود سے بھی راضی ہو گیا، فرعون سے بھی راضی ہو، یعنی دونوں قوتوں سے راضی ہو گیا، جو ایک حق پر تھا ایک باطل پر تھا۔ کہ نہیں سرکار، اللہ نے چونکہ اسے خلق کیا تھا پھر رازق بن گیا۔ منصب کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس منصب پر رہے اسے ادا کرتا رہے۔
یہی شرافت ہے، یہی منصب کا تقاضا ہے۔ میں نے کہا فرق محسوس کرو، امیر المومنین کو تم مسند پہ رکھو نہ رکھو، امیر المومنین مولا تھے، مولا ہے۔ اب مشکل کشائی کے لیے کہیں اور جانا نہیں پڑے گا، علی کے در پر آنا پڑے گا۔ اب علی مشکل کشائی کرتے ہیں، گویا اپنے منصب کے فرائض کو پورا کرتے ہیں۔ جو یہ مقصد ہوا، امیر المومنین علیہ السلام اگر مدد کرتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام نے ان کی 70 مرتبہ مدد کی ہے، اور اس کے بعد دیگر خلفاء کی مدد کی ہے۔ تو میں نے کہا کہ امیر المومنین نے کہا سلونی، مجھ سے پوچھو، قبل ان تفقدونی، میں قبل اس کے کہ تم مجھے فوت کر دو، مجھے کھو دو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ پہلی صورت میں خلفاء نے بتایا کہ علی سب سے زیادہ جاننے والا ہے، لہٰذا زمین والے بن کر انہوں نے علی سے پوچھ لیا، مگر کچھ شواہد آسمان والوں کے بھی تو ہونے چاہیے، جس سے پتا چلے علی زمین والوں کو بھی بتاتا ہے، آسمان والوں کو بھی بتاتا ہے۔ توجہ فرمائیے، علی زمین والوں کو بھی بتاتا ہے، آسمان والوں کو بھی بتاتا ہے۔ اگر روایات نہ ہوتی تو میں خاموش ہوتا، مگر ہم نے تاریخ میں دیکھا، ہم نے کتب احادیث میں دیکھا، ایک موقع ایسا آتا ہے جب جبرائیل کو خلق کر کے اللہ نے کہا جبرائیل بتا تو کون ہے، میں کون ہوں؟ تو جناب جبرائیل نے کہا تو ہے، میں ہوں، تو ہے، میں ہوں۔ یہاں پر جبرائیل جاہل تھا، کوئی اسے بتانے والا نہیں تھا۔ اتنے میں ایک آواز آئی، اے جبرائیل کیوں نہیں کہہ دیتا تو رب جلیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں۔ صلوات علی محمد وعلی امیر المومنین نے بتایا کہ میں زمین والوں کو بھی جانتا ہوں، آسمان والوں کو بھی جانتا ہوں، ان کو بھی بتاتا ہوں اور ان کو بھی بتاتا ہوں۔ یہ ایک چیز ہوئی۔ مگر آپ توجہ فرمائیے گا، جب سلونی کہا جاتا ہے تو سل کہتے ہیں عربی میں سوال کرنے کو، سالہ یسلو سوال کرنا۔ آپ دعائیں ماشاءاللہ خوب پڑھتے ہیں رمضان المبارک میں اور دیگر ایام میں، خصوصاً جمعہ میں۔ آپ جب دعائیں پڑھتے ہوں گے تو ایک لفظ ہے اسألک، اللہم انی اسألک برحمتک کل شیء۔ اس طریقے کی دعا ہے اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک۔ اس اسألو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اللہم انی اسألک، کیا معنی ہوتا ہے؟ اگر عربی میں دیکھا جائے تو سالہ یسألو کے معنی ہوتے ہیں سوال کرنا، پوچھنا۔ ہم سوال کرتے ہیں یعنی ہم پوچھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دعائیں کریے گا تو اللہ سے تھوڑا نہیں کہتا اللہم انی اسألک ان ترزقنی زیارت قبر حسین علیہ السلام، اے خدا میں پوچھتا ہوں کہ تو مجھے زیارت حسین علیہ السلام کروا دے گا۔ کہنے لگے یہاں پر سالہ کا معنی بدل جائے گا، کہا یہاں سالہ کا معنی مانگنے کو ہوتے ہیں، یہاں سالہ کا معنی طلب کرنے کو ہوتے ہیں۔ اے خدا میں طلب کرتا ہوں، اے خدا میں مانگتا ہوں۔ امیر المومنین کے کلام کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پہلے اگر سلونی سمجھا جائے گا تو یہ کہا گیا کہ پوچھو، مگر جب دوسری بار غور کیا گیا تو سلونی کا مطلب ہو گیا مانگو، اے زمین والے مانگو، اے آسمان والے مانگو۔ زمین والے بھی مانگے، آسمان والے بھی مانگے۔ ہم نے صفحے تاریخ پر دیکھا جب زمین والوں نے مانگا تو ایسا دیا کہ قمبر چھوڑ کر چلے گئے۔ اے مولا کہیں اس کے ساتھ ہمیں بھی نہ دے دے۔ یہ سخاوت علی کا علم تھا۔ اب جب آسمان والوں نے مانگا تو کیسے مانگا؟ آسمان والوں نے کیسے مانگا؟ اگر صفحے تاریخ پر دیکھیں گے تو جناب جبرائیل سے لے کر کے جناب فطرس تک کا واقعہ اس بات کا گواہ ہے کہ اس خاندان نے زمین والوں کو بھی دیا، آسمان والوں کو بھی عطا کیا، جو کس ضرورت ہوئی انہوں نے دیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ توجہ فرمائیے گا، امیر المومنین علیہ السلام کے علم کی بات کریں گے، امیر المومنین علیہ السلام کے معرفت کی بات کریں گے تو روایات ہی ملتا ہے۔ ایک بار جناب سلمان فارسی امیر المومنین کے بزم میں بیٹھے تھے، ایک ڈیلیگیشن آیا کئی مختلف ملکوں کا، جس میں روایات ملتا ہے کہ ترکی زبان کے بھی لوگ تھے، حبشی زبان کے بھی لوگ تھے،
اور دیگر کئی زبان تقریباً 5 زبان اس میں تذکرہ کیا جاتا ہے. 5 زبان کے مالک لوگ ایک ڈیلیگیشن امیر المومنین سے ملنے کے لیے آیا. کیونکہ جناب سلمان فارسی امیر المومنین کا ہمیشہ ساتھ رہا کرتے تھے تو جناب سلمان فارسی کو یہ اعزاز ملا کہ وہ اس ڈیلیگیشن کا استقبال کریں اور مولا کے پاس لے آئیں. بہرحال ان سارے لوگوں کو مولا کے پاس جناب سلمان نے لے آئے اور بیٹھا دیا. انہوں نے کہا مولا کچھ حدیث بیان ہو. مولا نے ایک حدیث بیان کی اور کہا آپ لوگ رخصت ہو لیجیے. جناب توجہ فرمائیے، اگر یہ روایات ہم آج پڑھ رہے ہیں، اگر آج سے 100 سال پہلے پڑھا جاتا تو شاید انسان کو سمجھ میں نہ آئے، مگر آج ہمیں اور آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے معجزات کو قبول کرنا چاہیے. بہت جلدی یہ نہیں کہہ دینا چاہیے میری عقل میں نہیں آتا، آپ کی عقل ہی کتنی بڑی ہے. آج جس کو دیکھیے فضائل کے کچھ حدیث آتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں. سرکار آپ 5% بھی اپنا یوز کرتے ہیں. تحقیق ہے کہ انسان اپنی 5% بھی اپنا یوز نہیں کرتا. یہ جو لوگ آسمانوں پر کمندے باندھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ یوز نہیں کر رہے ہیں، کچھ یوز کر رہے ہیں. کہ اللہ نے انسان کے پاس بہت بڑا ذخیرہ دیا ہے مگر انسان اس کو یوز نہیں کرتا. تو آج کل جس کو دیکھیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کی بات آتی ہے، وہ صاحب سمجھ نہیں آ رہا ہے. یہ عقل کی بات نہیں ہے مگر آپ کو سمجھنا چاہیے. اس دور میں کیوں کہہ رہا ہوں، آپ دیکھتے ہوں کہ جب بڑا بڑا ڈیلیگیشن جاتا ہے یا آپ اقوام متحدہ میں دیکھ لیں، ایک لینگویج میں انسان بولتا ہے اور کئی آدمی کے کان میں ایک مائکروفون رہتا ہے. یہ رہتا ہے نا، وہ ایک لینگویج میں ایک زبان میں بولتا ہے مگر تقریباً 20 کنٹری کے لوگ ہوتے ہیں، ہر زبان والے، سب کو ترجمہ ہو کے اس کے کان میں سنائی دیتا ہے. بولنے والا ایک ہوتا ہے مگر لینگویج بدل جاتی ہے. توجہ فرمائیے گا. امیر المومنین علیہ السلام نے جناب سلمان فارسی کے حضور میں ایک حدیث بیان کی ان 5 زبان والوں کے لیے. جناب سلمان فارسی جب ان کو لے کر باہر نکلے، جناب سلمان فارسی کو تھوڑا سا غبطہ ہوا اور کہنے لگے دیکھو تم لوگوں کو تو زبان نہیں سمجھ میں آئی ہوگی، امیر المومنین نے فارسی میں یہ بیان کیا تھا. توجہ فرمائیے گا. وہ سب نے کہا کہ نہیں، کیسی گفتگو کر رہے ہیں، مولا نے تو ہماری زبان میں ہمیں حدیث سنائی. ترکی والے نے کہا میری زبان میں سنائی ہے، کردی نے کہا میری زبان میں، فارسی نے کہا میری زبان میں، عربی نے کہا میری زبان میں، حبشی نے کہا میری زبان میں. جناب سلمان فارسی سجدہ کھڑے ہو گئے. اب سب کو لے کر جناب سلمان فارسی مولا کے پاس لے گئے کہ مولا آپ بتائیے، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کی زبان میں بیان کی. کہا سلمان فرق محسوس کر تجھ میں اور ہم میں نے اپنی زبان میں بیان کیا، یہ میرا معجزہ ہے. سب کی زبان کے اعتبار سے ان کے کانوں میں آواز گئی. آج 1400 سال کے بعد دنیا یہاں پر پہنچی کہ ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے مگر مولا بغیر کسی سبب کے بول سکتا ہے. یہ معجزات ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے. اور اگر انسان غور کرے امیر المومنین علیہ السلام کے معجزات پر تو آپ ایک سے ایک معجزات دیکھیں گے. مولا نے جناب سلمان فارسی سے کہا کہ یہ ساری چیزیں عادی ہیں. وہ خاندان ہے کہ اگر وہ زبان والا نہ رہے، آپ مولا کو کہے مولا آپ کتنی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، کاش ہمیں بھی یہ زبان آ جاتی. تو مولا نے ایک کنکر اٹھایا، اپنے دہن مبارک میں رکھا کہ اس کو رکھ لے. 70 زبان کا مالک ہو گیا. یہ معجزات ہیں، یہ اختیارات محمد والے محمد ہے. میں آخری میں ختم کرنا چاہتا ہوں ایک واقعہ. ہم شیعان حیدر کرار کے لیے یہ سکون کا واقعہ ہے، یہ اطمینان کے لیے واقعہ ہے، یہ توکل کے لیے واقعہ ہے، یہ مولا پر بھروسہ کرنے کے لیے واقعہ ہے. جناب عمار یاسر جو بڑے محترم صحابی تھے، بڑے محترم صحابی تو مولا ان کو بہت چاہتے تھے، زیادہ تر اپنے پاس رکھا کرتے تھے کیونکہ ان کے والدین کی بہت بڑی قربانی ہے. جناب عمار یاسر ایک بار مولا کے دربار میں حاضر ہوئے، دیکھا چہرہ لٹکا ہوا ہے، بڑے سست. مولا کے سامنے گئے. مولا نے کہا عمار کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے الحمدللہ. کہا کچھ تو ہوا بتا. کہا مولا میں قرضدار ہوں، تقاضا ہو رہا، پیسہ ہو رہا، کچھ نہیں میرے پاس. جناب امیر المومنین نے کہا بس اتنی سی بات تھی. ایک ڈھیلا سامنے پڑا تھا، کہا کہ اس کو اٹھاؤ، وہ سونا ہو جائے گا. اللہ اکبر.
جناب عمار یاسر نے جناب امیر المومنین کو دیکھا، کہا مولا اٹھا لوں، کہا اٹھا کے میری قسم دے دینا۔ اللہ، روایات میں ملتا ہے جناب عمار یاسر نے اسے اٹھایا، آقا اقسم علیک ان تکون ضحدا، میں تجھے قسم دیتا ہوں اس علی کا جس نے مجھ سے کہا ہے تو سونا ہو جا۔ روایات میں ملتا ہے وہ ہاتھ کا پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا۔ جناب عمار یاسر اس کو لے کر مولا خدمت میں کہا مولا یہ بہت زیادہ ہے، توجہ فرمائیں، توکل بھی تو دیکھیں، کہا مولا یہ بہت زیادہ ہے، میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ کہا کہ اس کو کاٹ لے، کہا مولا کیسے کاٹوں گا؟ کہا اقسم علیہ باسمی، پھر سے میری قسم دے، اسے آدھا کر لے، آدھا پتھر ہو جائے گا، آدھا سونا ہو جائے گا۔ جناب عمار یاسر نے پھر اس پر کہا اقسم علیک ان تکون حجر، تمہیں قسم دیتا ہوں اس علی کا جس نے مجھ سے کہا ہے تو حجر ہو جائے۔ روایات میں ملتا ہے کہ اتنا کہنا تھا کہ اسی مقدار میں وہ پتھر سونا ہوا جس مقدار میں جناب عمار یاسر مقروض تھے۔ یہ ہمیں اور آپ کو یہ تجربہ دیتا ہے کہ اگر ہم بھروسہ کریں تو مولا پر بھروسہ کریں۔ میں ختم کر دے رہا مجلس، پتہ کیوں؟ کہ جب بھی عمار کا نام آتا ہے میرے ذہن میں ایک روایات آ جاتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام، توجہ فرمائیے کہ کس قدر مظلوم گھرانہ ہے یہ۔ امیر المومنین علیہ السلام جب جناب زہرا کی شہادت کے بعد گھر میں رہنے لگے، کافی عرصہ ہو گیا مولا گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے، تو مدینے والوں نے جمع ہوئے جگہ جناب عمار کو بلایا کہ عمار تم علی کے بہت زیادہ قریب ہو، جا کر علی سے کہو کہ فاطمہ گزر گئی، فاطمہ کی شہادت ہو گئی، بس بہت ہو گیا، اب آ کر نمازیوں کو نماز پڑھا دیجیے، اب آ کر اپنی زیارت کروا دیجیے۔ روایت بتاتی ہے جناب عمار یاسر مولا کے بڑے محبوب تھے، مولا کے قریب گئے، خاموشی سے جا کر بیٹھ گئے، کہا مولا موت برحق ہے، فاطمہ جیسی عظیم خاتون اس دنیا سے چلی گئی۔ جب سنے گے امیر المومنین نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا اے عمار کیا سمجھتے ہو میں فاطمہ کی موت پر رو رہا ہوں؟ اے عمار میں فاطمہ کی موت پر نہیں رو رہا ہوں، عمار تمہیں پتا ہے جب ہم نے فاطمہ کو غسل دیا تو ہم نے فاطمہ کی پہلو کو دیکھا، اس قدر ہو گیا تھا کہ میں فاطمہ کو ہاتھ نہیں لگا سکا۔ روایت کہتی ہے جناب امیر نے کہا اے عمار میں مسجد کیسے جاؤں؟ جب بھی مسجد جاؤں گا تو اس ملعون کو دیکھوں گا جس نے فاطمہ کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا تھا۔ اہل بیت کو بہت مصیبتیں ملی، بہت ستایا گیا، خوب روئے سیدہ کے نام پر، اہل بیت کے نام پر ان پر رویا نہیں گیا، سیدہ کو رونے کے لیے مدینے سے باہر جانا پڑا، لیکن آپ تو سیدہ پر رو سکتے ہیں۔ میں ختم کرتا ہوں، روایات میں ملتا ہے کہ جناب امام حسن علیہ السلام کہیں جانا ہوا کرتا تھا، ایک گھر تھا بیچ ملعون کا، اس گھر سے بہت دور سے اپنا دوسرا راستہ لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا کیا وجہ ہے؟ جب اس گھر کے قریب آتے ہیں تو آپ بہت دور سے جاتے ہیں۔ تمہیں پتا نہیں اسی ملعون نے ہمارے ماں کے تماچے مارے تھے، میں نہیں چاہتا ہوں میں جاؤں اور اس کا چہرے کو دیکھوں۔ اللہ اکبر، اس قدر مظلوم یہ گھر آنا ہے۔ میں نے ختم کر دیا، یہی ایک سلسلہ چلتا ہوا مدینے میں آیا۔ آج کی تاریخ ایک محرم الحرام ہے، بزرگوں نے مخصوص کیا ہے کہ آج رخصتی پڑھا جائے مدینے سے اہل بیت کا۔ یاد رکھیے گا وطن چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ عام طور پر جب انسان وطن چھوڑتا ہے لیکن اسے یقین ہوتا ہے ہم پلٹ کر آئیں گے۔ حسین جب وطن چھوڑ رہے تھے تو یقین تھا اب مدینے واپس آنا نصیب نہیں ہوگا۔ روایات میں ملتا ہے کہ جیسے معاویہ کا مرا اور ولید خط لے کر آیا امام حسین علیہ السلام کے پاس، اب مروان کو دیا کہ مروان حسین سے بیعت لینی ہے۔ مروان نے کہلوا بھیجا کہ حسین آئے اب بیعت کرے۔ روایات میں ملتا ہے کہ وہ جب قاصد جناب امام حسین السلام کے دولت قلعے پر آیا تو اس نے آواز دیا کہ حسین کہاں ہے، مروان نے آپ کو بلایا ہے۔ اس وقت جناب زینب اسی گھر میں موجود تھی۔ جناب زینب نے حسین کے ہاتھ کو پکڑ لیا، کہا بھیا
مدینے کے حالات خراب ہیں، اکیلے باہر نہیں جانا۔ علی اکبر کو بلایا، عباس کو بلایا، قاسم کو بلایا، سب کو بلا کر جمع کر لیا، کہا حسین اب جا، میں کہوں گا زینب یہ مدینہ ہے۔ جب حسین کو صرف اور صرف بات کرنے کے لیے زیادہ ہوا تو علی اکبر کو ساتھ بھیج دیا، قاسم کو ساتھ بھیج دیا۔ جب حسین باہر دیکھا کون ہے میری مدد کرے، اس وقت زینب حسین کے ساتھ کس کو بھیجو گی؟ نہ علی اکبر ہوگا، نہ قاسم ہوگا، نہ عباس ہوگا۔ حضرت بن زہرا روایت بتاتی ہے امام حسین علیہ السلام مروان کے دربار میں پہنچے۔ اب مروان نے کہا کہ حسین یزید کی بیعت کرنی ہے۔ امام حسین نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین یزید کی بیعت کرے، کہ آپ کو بیعت کرنی پڑے گی ورنہ آپ کو قتل ہونا پڑے گا۔ حسین نے کہا کس ماں کے لال نے دودھ پیا ہے کہ جو حسین کو قتل کر دے؟ میں نے روایات میں پڑھا ہے جیسے حسین کی آواز بلند ہوئی جناب عباس پہنچ گئے، تلوار کو کھینچ لیا، کہا مولا حکم دے میں مروان کے سر و تر میں جدائی کر دوں۔ مولا نے کہا عباس مدینہ ہے، یہاں جنگ نہیں کرنا۔ وہ عباس جسے ہر وقت کہا گیا مدینہ ہے، مدینہ ہے، یہاں جنگ نہیں کرنی ہے۔ عباس نے اپنی کھینچی ہوئی تلوار کو نیام میں رکھ لیا۔ اب میں یہاں سے بس رخصتی پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ جناب محسن علیہ السلام آئے اور سب کو جمع کیا، اہل خانہ کو، اور جناب علی اکبر کو یہ حکم دیا کہ علی اکبر ایک فہرست تیار کرو جس کو ہمارے ساتھ جانا ہے۔ علی اکبر نے سب کا نام لکھا، بعد میں علی اصغر کا نام آیا۔ جناب علی اکبر نے کہا بابا جان اماں اور اصغر کو یہیں رہنے دیں۔ علی اکبر کے کہنے پر مولا نے کہا کیا ہوا؟ کہا بڑے چھوٹے ہیں، سفر پتہ نہیں کہاں کہاں۔ حسین نے کہا علی اکبر اصغر کا بھی نام محضر میں ہے اور اس کی ماں کو شام و کوفہ بیردا گھومنا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جناب محسن علیہ السلام نے جب فہرست تیار کر لی، وہ آخری رات حسین کی مدینہ میں، کتنی کرب بھری رات گزری۔ روایات میں ملتا ہے کہ حسین نے ایک شب میں کبھی بھی رسول کی 3 بار زیارت نہیں کی تھی، مگر حسین بار بار رسول کی قبر پر جاتے ہیں اور جا کر گریہ کرتے ہیں نانا مجھے مدینہ چھوڑنا پڑے گا، نانا مجھے مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ روایات میں ملتا ہے کبھی حسین اول شب میں جاتے ہیں، کبھی حسین نصف شب میں جاتے ہیں، آخر میں حسین نماز صبح کے بعد جاتے ہیں، جناب رسول اللہ کی قبر پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ اس قدر گریہ کیا کہ جناب محسن علیہ السلام پر ایک کیفیت طاری ہوئی۔ جناب محسن علیہ السلام سے خود روایت ہے میں نے دیکھا کہ ہمارے نانا قبر سے نکلے، میں نے نانا کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا، میں نے کہا نانا مدینہ چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، اسی قبر میں حسین کو لٹا لے۔ رسول نے کہا اے حسین تمہیں کربلا کی مصیبتوں کو دیکھنا، شاء اللہ ان یراک قتیلا، اللہ چاہتا ہے کہ تجھے مقتول دیکھے۔ حسین خاموش ہو گئے، اتنے میں رسول اسلام نے کہا شاء اللہ ان یراہن سبا آیا، اے حسین اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری عورتوں کو اسیر بن کے دیکھے۔ اتنا سننا تھا کہ حسین بیدار ہو گئے۔ حسین نے بہت گریہ کیا، کسی صحابی نے آ کر کہا مولا گریہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا ہمیں کربلا میں قتل کر دیا جائے گا۔ کہا مولا آپ قتل سے گھبراتے ہیں، قتل ہو جائیں گے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے۔ کہا کبھی بھی حسین قتل ہونے سے نہیں گھبراتا، مگر میں نے سنا رسول سے کہ زینب و ام کلثوم ہمارے باہر ان کے سر سے ردائیں چھین لی جائے گی، شام و کوفہ میں اسیر بنا کر پھرایا جائے گا۔ اجرکم من اللہ۔ روایت بتاتی ہے جناب امام حسین علیہ السلام نے کہا قافلہ تیار کیا جائے۔ جناب امام حسین نے سب کو تیار کیا۔ جب جناب لیلا آئی تو جناب علی اکبر نے سوار کیا، جناب فرما آئی تو جناب قاسم نے سوار کیا، جناب ام کلثوم آئے تو جناب عباس نے سوار کیا۔ مگر روایات میں ملتا ہے ایک خاتون جس کا نام زینب تھا، عباس نے صدا بلند کی
اے مدینے والوں اس طرف آنا نہیں. علی کی بڑی بیٹی اب سوار ہونا چاہتی ہے, گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہے. حسین اپنے کرسی سے کھڑے ہوئے جناب زینب کے استقبال میں آگے بڑھے. حسین نے کہا اے بہن زینب آج تجھے حسین سوار کرے گا. میں کہوں گا زینب خوش نصیب ہو کہ جب مدینے سے نکلنے لگی کہ تمہیں حسین سوار کر رہے تھے, مگر ہائے رے 11 محرم امام حسین کے بعد اے زینب تمہیں کون سوار کرے گا؟ نہ قاسم رہے گا, نہ اکبر رہے گا, نہ عباس رہے گا. وسيعلم الذين ظلموا ألا رحمة الله على قوم لا نحمة على قوم ألا رحمة الله على قوم الظالمين. يا رب الحسين الحسين اشفي صدر الحسين وقول الحجة. يا رب الحسين الحسين اشفي صدر الحسين وقول الحجة. يا رب الحسين الحسين اشفي صدر الحسين وقول الحجة. یا حسین.